پوری دنیا ہماری مخالف ہو جائے، پاکستان سے ہماری امیدیں پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ پاکستان کا کردار کیا ہے؟ میں آج جذبات میں نہیں آؤں گا، میں گندی زبان استعمال نہیں کروں گا، لیکن میں سنجیدہ زبان میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ دوست جب الیکشن آتا ہے جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، میں کسی پلیت کا نام نہیں لیتا، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جن کے لیے آپ لڑتے ہیں، جن کے لیے آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، جن کے لیے آپ لوگوں کے بچے گواہ کرتے ہیں، آپ کے بچے گواہ ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، غارت ہوتے ہیں، گلیوں میں لڑائی ہوتی ہے، تھانوں میں کیس ہوتے ہیں، وہ آپ کے مہربان جن کو آپ ووٹ دے کر وزیر مشیر بناتے ہیں، آج آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے، کیا ان کی آنکھیں نہیں ہیں جو فلسطین میں دیکھ سکیں کہ کس طرح ذبح کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو؟ کیا ان کے کان نہیں ہے کہ وہاں کے مظلوموں کی آواز ہمارے حکمرانوں کے کانوں میں نہیں پڑتی؟ جہاد کس کا کام ہے؟ اگر تو امام مسجد وقت کا حکمران ہے تو پھر امام مسجد کا کام ہے۔ میرے پاس دلیل ہے، مسجد کا امام محمد الرسول اللہ ہے، بولیے صلی اللہ ہو، تو پھر امام مسجد کا کام ہے جہاد کرنا۔ مسجد کا امام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے تو پھر امام مسجد کا کام ہے جہاد پر بندے لے جانا، جمعہ پڑھو چلو بھائی میرے ساتھ جہاد میں۔ مسجد کا امام عمر فاروق اعظم ہے تو امام مسجد کا کام ہے چلو بھائی میرے پیچھے نماز پڑھو، اب اسلحہ اٹھاؤ۔ مسجد کا امام عثمان غنی ہے، مسجد کا امام علی المرتضیٰ ہے، مسجد کا امام حسن مجتبیٰ ہے تو پھر امام مسجد کا فرض ہے کہ وہ باہر نکلے، اور جب امام مسجد کو دین کے نام پر گرفتار کر لیا جائے پھر امام مسجد کا کام جہاد کرنا نہیں، پھر وقت کے حکمران کا کام ہے۔ امام مسجد کا پھر کام یہ بنتا ہے کہ وہ نبی کے نام کا اعلان کرے، اے نبی کے غلاموں ہمارے بھائی ذبح ہو رہے ہیں، چلو جا کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ پھر مسجد کے امام کا صرف یہ کردار رہ جاتا ہے۔ میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے سید ظہیر الحسن صاحب نے جو اعلان کیا ہے، یقین جانیں وہ جذباتی نہیں ہے، وہ حقائق پر مبنی ہے۔ آپ کو لاکھ اختلاف کسی بھی مذہبی جماعت یا کسی بھی شخصیت سے ہو سکتا ہے، کسی کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن سید ظہیر الحسن صاحب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے آرمی چیف سے کہا ہے، انہوں نے ملک کی اشرافیہ سے کہا ہے، حکومت سے کہا ہے، آپ آگے لگیں، پاکستان آرمی کو آگے لگائیں، 5 لاکھ بندہ اور 5 لاکھ بندے اور آپ کی آرمی کا خرچ تحریک لبیک برداشت کرتی ہے، آپ آگے چلیں، ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو بھائی اب یہاں سے میں نہیں کہتا کہ چلو بھائی جمعہ پڑھ کے تو سارے چلیں بھائی میرے ساتھ، جو نہیں جائے گا وہ مومن نہیں ہے، چلو جا کے کشمیر اس کو فلسطین کو آزاد۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، اب وہاں جانے کے لیے بھی کچھ راستہ چاہیے، کوئی اصول چاہیے، کوئی قانون چاہیے۔ اس لیے شاہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ دل لگتی اور خدا لگتی بات ہے۔ انہوں نے حکومت سے کہا ہے 5 لاکھ بندے ہم دیتے ہیں، اسلحہ خرچہ برداشت ہم کرتے ہیں ان کے کھانے پینے کا، آپ پاکستان آرمی کو ہماری صف اول میں کھڑے کریں، ہم اپنی پاک آرمی کے پیچھے کھڑے ہو کر جہاد کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کسی نے جواب دیا ہے؟ بلکہ بڑے بڑے پوسٹر کیا لگے ہوئے ہیں، چلو جی 21 تاریخ کو مینار پاکستان میں چلو، ٹھیک ہے نا؟ جی جی مینار پاکستان میں چلو جی 21 تاریخ کو، یہی غالباً اگلے ہفتے کو ہے جی، 8 دن رہ گئے، کیا ہوگا جی وہاں؟ اب آپ پھر ناراض ہو جائیں گے،
جی جس شخص نے 3 مرتبہ ملک کو لوٹا پھر وہ لوٹنے کے لیے اندر آ رہا ہے، جی اس کے استقبال کے لیے مر کیوں نہیں جاتے، ڈوب کیوں نہیں جاتے؟ یہ ہمارے اس طرح کے کردار کہ وہاں کس طرح سے مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور تمہیں یہاں استقبال کی پڑی ہوئی ہے۔ چلیں یہ اتنی گھٹیا بات ہے، میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن شریف کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا قرآن یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے، قرآن شریف ہمیں اس جہاد کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض۔ اللہ فرماتا ہے جو دین اسلام کے دشمن ہیں، جو فساد برپا کرتے ہیں، جو قتل و غارت کرتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے ان قاتلوں کے ٹکڑے کر کے رکھ دو، سولی چڑھا کے رکھ دو، قیمہ بنا کے ان کا رکھ دو۔ کیسے بنے گا؟ یہ کس لیے بنا کے بیٹھے ہوئے ہو غوری میزائل؟ کیا کرنا ہے اس کو؟ قیامت کے دن چلانا ہے؟ یہ مولانا خادم حسین رضوی کے بیٹے سعد رضوی نے آ کے نہیں چلانا، یہ حکومت کا کام ہے، یہ وزیر اعظم کا کام ہے، یہ آرمی چیف کا کام ہے۔ جب آرمی چیف حضرت خالد بن ولید تھے تو تب تو دنیا میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی پوری دنیا میں کوئی اسلام کے خلاف بول سکے۔ آج مبارکباد دی جا رہی ہے جی ہمارا آرمی چیف حافظ قرآن ہے، مجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ حافظ قرآن ہے یا اس نے مفتی کورس کیا ہوا ہے۔ ہمیں تو یہ نظر آنا چاہیے کہ اگر ہمارے آرمی چیف حافظ قرآن ہے تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے حافظ جی جب اسلام کی دنیا میں ایک بندہ بھی قتل ہو تو پورا اسلام اس کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، یہاں لاکھوں قتل ہو گئے ہیں تمہارے کان میں جوں تک نہیں ریگتی۔ کیا کام ہے فوج کا؟ کیا مسجد اور مدرسے کے مولوی جا کے جہاد کریں گے جو اپنی مرضی سے جمعے کا خطبہ نہیں دے سکتے؟